ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਤੇ ਖਿੜ ਪਈਆਂ ਬਹਾਰਾਂ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ, ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਚੈਨ ਪਾਇਆ ਬੇਕਰਾਰਾਂ ਯਾ ਰਸੂਲ, ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਚੈਨ ਪਾਇਆ ਬੇਕਰਾਰਾਂ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਸੀਨ, ਮੁਜ਼ਮਿਲ ਤੇ ਮੁਦੱਸਿਰ, ਤਾਹਾ ਤੁਸੀਂ यासीन, मुज़म्मिल ते मुद्दसिर, मैं केड़ा केड़ा ना लेके पुकारा या रसूल अल्लाह। मेरी तरफ से आपको बेशुमार लामत नाही ढेरों मुबारकबाद। अल्लाह पाक का बेपाया शुक्र जिसने हम जैसे नाकारा लोगों को ज़िंदगी की बहुत बड़ी खुशी से एक बार फिर हमकिनार किया और हम होशो हवास तंदरुस्ती सेहत के साथ इस काबिल हैं कि ज़िंदगी का एक और साल अपने आका की ग़ुलामी, मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। ईमान को कितना इंतज़ार होता है और अहले ईमान का कितना अरमान होता है, कितनी तैयारियां होती हैं और क्यों ना हो। जिन लोगों को इस बात पे एतराज़ होता है ये सब कुछ इतना पहले से करना और इतने शान व शौकत और एहतमाम से करना क्यों ज़रूरी होता है, तो उनकी तवज्जो सिर्फ़ एक आम सी बात की तरफ दिला देना काफ़ी है। अगर अक़ल हो तो अक़लमंद रा इशारा काफ़ी है, अगर ना हो तो सारा कुरान भी ले आओ, कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला। किसी भी माँ बाप के घर में जब औलाद पैदा होती है, ये सादा सी हमारे माहौल के अंदर से दलील है। किसी भी माँ बाप के घर में जब बच्चे की विलादत होने वाली होती है तो कई महीने पहले कभी बाज़ार से बाप कुछ ख़रीद के ले आता है और कभी माँ। प्लानिंग्स हो रही होती हैं, सामान इकट्ठा हो रहा होता है, खिलौने आ रहे होते हैं, बिस्तर आ रहे होते हैं, कपड़े आ रहे होते हैं। क्या हो रहा है, एक बच्चा एक माँ बाप के घर में आने वाला है। उसके आने से पहले इतनी तैयारी हो रही है, जो स्टेटस माँ बाप का है, जो बच्चे का है, उसके मुताबिक बढ़ चढ़ के कोशिश की जाती है कि हम आने वाले बच्चे को वेलकम करें और उसके आने से पहले उसकी सारी ज़रूरियात पूरी करके ज़ौक़ व शौक़ से रखें। हालांकि बच्चे के आने की उम्मीद तो होती है, लेकिन ये गारंटी तो किसी के पास नहीं होती कि जो आएगा वो ज़िंदा भी होगा कि नहीं, और अगर ज़िंदा हुआ तो ज़िंदा रहेगा भी कि नहीं। और जो माँ जन्म दे रही है वो उसको जन्म देने तक या देने के बाद उसे देख भी पाएगी कि नहीं। ये सारे ख़दशात तो अपनी जगह पे मुसल्लम होते हैं, मगर फिर भी इतना ज़ौक़ व शौक़ होता है। किस कदर एक्साइटेड हो के माँ बाप हर चीज़ को बाज़ार में देख रहे होते हैं और उनका दिल कर रहा होता है कि ये सब कुछ हम अपने आने वाले बच्चे के लिए ले जाएं, और पूरे 8-9 महीने किसी न किसी बहाने से कुछ ना कुछ ख़रीद के ला रहे होते हैं। तो ये एक आम से बच्चे की आमद के लिए आम से माँ बाप तैयारी कर रहे हैं। तो इस माह मुबारक के साथ कायनात की जिस ज़ात का ताल्लुक़ है और जिस हस्ती की आमद का तसव्वुर कायम होता है वो कौन है? अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैं वो मखलूक अल्लाह ने जिसके नूर को सारी मखलूक़ात से पहले पैदा। अल्लाह तो खालिक है और रसूलुल्लाह मखलूक है। तो जिस तरह अल्लाह खालिक होने में यकता है, सबसे पहले है, उससे पीछे कोई नहीं है जिसने उसको बनाया हो। खालिक को खल्क करने वाला कोई नहीं, खालिक को पैदा करने वाला कोई नहीं, वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने मखलूक को पैदा करना चाहा तो अल्लाह ने क्या फरमाया? कुन्तु कंज़न मख़फ़िय्यन फ़अहबब्तु अन उअरफ़। मैं तो एक छुपा हुआ ख़जाना था, मुझे तो कोई जानता ही नहीं था।
میرا دل چاہا کہ مجھ سے کوئی محبت کرے، مجھے کوئی پہچانے، تو کیا کیا؟ فخلقت خلقا، میں نے مخلوق کو پیدا کیا۔ کون سی مخلوق؟ اس کا اظہار خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے جو پیدا کیا وہ پیدا ہونے والی سب سے پہلی چیز میرا۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر سب سے پہلی خلق ہونے والی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، تو پھر حضرت آدم علیہ السلام سے بھی پہلے رسول اللہ کی ذات ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام جو ابو البشر ہیں، ساری کائنات کے انسانوں کے باپ ہیں، وہ بھی پیچھے ہیں، رسول اللہ کی خلق پہلے ہے۔ تو خلق کو پیدا کر کے رب کریم نے ایک خاص خزانے میں محفوظ رکھا، اور جب چاہا کہ کائنات میں کھل جاؤں، میری پہچان ہونے لگ جائے، لوگ مجھے جاننے لگ جائیں، تو پھر پلان کیا کیا؟ پلان یہ کیا کہ ایک بشر بنایا جائے اور اس بشر میں اپنی روح پھونکی جائے اور اس کو دنیا میں بھیجا جائے۔ چونکہ میرے محبوب نے پیدا ہونا ہے تو ہر بچے کے ماں باپ تو 6-7 مہینے پہلے پریگنینسی کنفرم ہونے کے بعد شروع کرتے ہیں نا تیاری۔ تو میرے محبوب نے جب جانا ہے تو 6000 سال پہلے آدم علیہ السلام کو بھیجوں، جا کے میرے محبوب کی تیاری کریں۔ آدم علیہ السلام جائیں، زمین کو بسائیں، گل و گلستان بنائیں، گھر بنائیں، اولاد پیدا کریں، ایک نفری پیدا ہو، ایک کائنات میں رونق لگے، ذوق و شوق پیدا ہو، استقبال کرنے والی دنیا پیدا ہو جائے۔ تو جب مکمل تیاری عروج پہ آ جائے، بہاریں آ جائیں، رونق پیدا ہو جائے، خوشی منانے والے کثرت سے آ جائیں دنیا میں، پھر میرا محبوب جائے۔ تو اب جو آدم علیہ السلام کو پیدا کیا نا اللہ پاک نے، تو اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے آدم کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ ہاتھوں سے، ہاتھ جو لفظ ہے یہ تشبیہ کے لیے، تمثیل کے لیے، سمجھانے کے لیے، ورنہ کائنات میں کوئی ایسا ہاتھ نہیں جو اللہ کے ہاتھ جیسا ہو۔ اللہ کا ہاتھ کیا ہے ہم نام لے سکتے ہیں، اس کو سمجھ نہیں سکتے۔ اس کی شان کیا ہے، اس کی صورت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، ہمارے تصور میں، خیال میں، وہم و گمان میں وہ نہیں آ سکتا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص کرم سے، اپنی خاص شان سے، خاص انٹینشن سے آدم کو پیدا کیا۔ پیدا ہو گئے۔ پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے۔ اللہ نے پیدا کیا تو آدم علیہ السلام پڑے ہوئے ہیں زمین پہ بے جان، نہ ہاتھ ہل رہا ہے، نہ پیر ہل رہا ہے، نہ سر موو کر رہا ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ پیدا اللہ نے کیا ہے تو طاقت ہی نہیں ہلنے کی، وہ مٹی کے مٹی پڑے ہوئے ہیں۔ اب اللہ کے پیدا کرنے کی تو ایک بڑی شان ہونی چاہیے۔ اللہ پاک نے تو نبیوں کو بھی اتنا زور روحانی طور پہ عطا کیا اور اتنی قوت عطا کی کہ انہوں نے اگر پرندے بنائے یا جانوروں میں پھونکا یا انسانوں میں پھونکا تو وہ بھی موو کرنے لگے، حرکت کرنے لگے۔ لیکن اللہ کا ہاتھ، اللہ کی قدرت کوئی ایسی معمولی تھی کہ مٹی مٹی رہتی؟ اللہ کے ولی ہیں وہ مٹی کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ اللہ اللہ کرنے لگ جاتی ہے۔ اللہ کے ولی ہیں وہ مٹی کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ سونا بن جاتی ہے۔ کتنی کرامات اللہ نے اپنے ولیوں کو عطا کی۔ تو یہ کیا بات ہے کہ اللہ نے خود بنایا آدم علیہ السلام کو تو وہ حرکت ہی نہیں کر سکتے، وہ مٹی کے مٹی پڑے ہوئے ہیں، بس ایک ڈھانچہ بنایا، اسٹیچو بنا دیا۔ اب وہ ہل نہیں رہے، جل نہیں رہے، اٹھ نہیں رہے۔ اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا گیا کہ اے اللہ، تو نے اتنا خوبصورت بندہ بنایا لیکن یہ تو حرکت ہی نہیں کرتا، یہ تو ہاتھ پیر ہی نہیں لاتا، اٹھتا ہی نہیں، بیٹھتا ہی نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے بندہ بنایا ہے، ابھی اس کے اندر روح تو نہیں پھونکی، ابھی بندہ بنایا ہے، اس کے اندر ابھی روح نہیں پھونکی، ابھی میں اپنی روح اس کے اندر پھونکوں گا۔ تو
تو سوچئے ذرا کہ آدم علیہ السلام کے روح کیا ہے؟ روح نور ہے نا، روح نور ہے نا کہ مٹی ہے؟ نور ہے۔ تو نور کیا ہے؟ اللہ نے اپنے نور سے سب سے پہلے جو نور بنایا وہ نور مصطفیٰ ہے۔ اب جو روح پھونکی جانی ہے آدم علیہ السلام میں، وہ نور کی پھونکی جانی ہے۔ تو نور کیا ہے؟ نور جو علیحدہ ہوا ہے وہ تو ہے ہی نور مصطفیٰ۔ تو پتہ چلا کہ آدم علیہ السلام کے بدن اقدس میں جب حرکت ہوتی ہے تو وہ بھی نور مصطفیٰ سے ہوتی ہے۔ اور پھر آدم علیہ السلام سے لے کر اسماعیل علیہ السلام تک ہر نبی اپنی پشت میں نور مصطفیٰ کا امین بن کر زمین پہ آیا، اور کسی اور کو وہ امانت دے کر چلا گیا۔ پھر وہ نور چلتا چلتا حضرت عبداللہ کی پشت میں آیا، اور وہاں سے نور مصطفیٰ کریم کا ظہور۔ تو اس آنے والے بچے کا استقبال رب نے کب، اس آنے والے کے لیے سامان کب سے اکٹھا ہونا شروع ہوا کہ اس کی برتھ سے پہلے، اس کی پیدائش سے پہلے اتنا سامان جمع کر دو، اتنی تیاری کر دو، اتنی رونق دنیا میں لگا دو، اتنا ڈیکوریٹ کر دو کہ کائنات کا کوئی گوشہ ایسا نہ رہے جو میرے مصطفیٰ کو ویلکم کہنے کے لیے تیار۔